دلہن کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ امل تو بہت مشکلوں سے شامیر کے چنگل سے نکل کر بھاگی تھی، لیکن ابھی تک شامیر کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تو غصے میں ابھی بھی بھرا بیٹھا ہے کہ کسی وقت اگر اس کو ایک دفعہ امل مل جائے تو اس کے بعد وہ اس کا ایسا حشر کرے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ ابھی تو وہ اپنے غصے میں بہت زیادہ اسی بات کے اوپر اپنے دماغ کو کھپا رہا تھا کہ اس کو امل چاہیے اور امل کو فائنڈ کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ وہ نکال ہی لے گا، جبکہ اس کی والدہ کو بھی اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو چکا ہے، لیکن یہ بات ان کو ابھی کلیئر نہیں کہ یہ کس کے ساتھ جھگڑ چکا ہے۔ حتیٰ کہ جو حرکت اس نے اس رات کی تھی، جب اس کی والدہ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو تب تو سب کے لیے یہ بات طوفان سے کم نہ ہوگی، کیونکہ بہت جلد یہ لوگ بھی اس کی بوتیک پر جانے والے ہیں۔ شامیر تو امل پر قابو ہی نہ پا سکا، اسی لیے وہ اپنی غلطی کو میکال پر ڈال کر اپنی گاڑیوں سے واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میکال تو اپنے نان سیریس بیہیویئر کی وجہ سے ابھی تک اس بات کی نزاکت کو جان ہی نہیں سکا کہ اس کی وجہ سے امل کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابھی تو ان کے جھگڑے اسی بات پر قائم رہیں گے کہ وہ اسے گاڑی کا تقاضا کرے گا، جبکہ شامیر کی بہن اینی کے ساتھ اس کی شادی طے ہو چکی ہے اور میکال کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اینی شادی کے بعد اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے والی ہے اور اتنی زیادہ پوزیسو ہونے کی وجہ سے وہ اس کو بہت زیادہ ناپسند کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے آگے جا کر وہ شادی کو رکوانے کی بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہے۔ فی الحال آپ دیکھیں گے کہ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، جبکہ میکال تو اپنی والدہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اس کا اینی کی طرف کوئی بھی انٹرسٹ نہیں، جبکہ اس کی والدہ جب شاپنگ کے لیے امل کی شاپ پر جائیں گی تو وہاں بہت جلد اس کے سامنے یہ کلیئر ہونے والا ہے کہ اس کے باپ کی موت کی وجہ بننے والا میکال کیسے اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کرنے والا ہے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد امل کی ساری کہانی بھی ان کے سامنے آنے والی ہے اور ایک ایک کر کے ساری ایپیسوڈز میں یہ پتہ چلتا چلا جائے گا کہ یہ دونوں کتنے ظالم تھے۔ ایک لڑکی کی زندگی کو کس حد تک تماشا بنا کر یہ اپنی شرط جیتنا چاہتے تھے، جبکہ امل جس حلیے میں اپنے محلے میں داخل ہوئی تھی اس کو سب نے دیکھا تھا اور اس کے بعد اس کی والدہ کا رویہ تو امل کے ساتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو جانے والا ہے، کیونکہ ایک تو اس کے والد کا انتقال اور دوسری طرف محلے والوں کے تانے کہ ان کی بیٹی اس طرح دلہن کے لباس میں صبح صبح اکیلی کیسے چلی آئی تھی، یہ ساری باتیں اس کی والدہ کے لیے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کا باعث بنیں گی۔ یہ تو سب کچھ امل کی سوتیلی والدہ آسیہ بیگم کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ اس کی شادی میں اتنی زیادہ رکاوٹیں پیدا نہ کرتی اور اپنی بیٹی نوشابہ کی شادی پہلے کرانے کی ضد نہ کرتی تو اس طرح اس کے والد کو چھپ چھپاتے اس کی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہی سب کچھ تو سامنے جب نوشابہ کے بھی آ چکا ہے تو اس کے بعد وہ امل کے ساتھ کس طرح بیہیویئر کرنے والی ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آنے والا ہے، جبکہ شامیر اب بہت زیادہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح وہ امل کو پھر سے حاصل کر لے، اسی لیے وہ اس کی تلاش جاری رکھے گا اور ایک رات اس کو اکیلے پا کر وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا اور بہت جلد یہ کوشش کرے گا کہ اس کو پھر سے قابو میں لے لے، جبکہ امل اسے دیکھتے ہی آگے بھاگ جائے گی۔ اتنی دیر تک تو یہ ساری کی ساری کہانی میکائل کے سامنے بھی آ چکی ہوگی کہ کس طرح ان دونوں کی اس بری حرکت کی وجہ سے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تو قدم قدم کے اوپر میکائل شامیر کے راستے میں آ جائے گا تاکہ وہ امل کی زندگی کو بچا سکے۔ جو کچھ وہ اس کی زندگی میں کر چکا ہے اس کے بعد تو پچھتاووں کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اب سے وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ امل کی زندگی کو مزید خراب ہونے سے بچائے گا، کیونکہ ساری حقیقت اس کے سامنے آ چکی ہے اور اس کے بعد تو وہ پچھتانے کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ وہ گاڑی جو کہ اس کو بہت زیادہ خوشی کا باعث تھی اب اس کے لیے بہت زیادہ اذیت کا باعث بن جائے گی اور یہ بات بہت جلد اس کے ذہن میں گھر کر جائے گی کہ امل اس کی بیوی ہے۔ چاہے اس نے نکاح نامے کو آگ لگا دی تھی لیکن اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ امل کی والدہ بھی اس کے بہت زیادہ خلاف ہو جائیں گی اور ہر ممکن کوشش کریں گی کہ اس کو زندگی میں اتنی اذیتیں دی جائے تاکہ اس بات کا اس کو احساس ہو کہ اس نے شادی کرنے کی حامی کیوں بھری تھی۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ امل کی زندگی میں تو طوفانوں کا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ تو بہت زیادہ اس کے لیے اذیت ناک ہونے والا ہے اور اس کے بعد تو قدم قدم پر وہ رکاوٹیں جو کہ شامیر کی وجہ سے اس کے سامنے آنے والی ہیں ان کا مقابلہ بہت جلد میکال کرنے والا ہے۔ آپ کی اس ڈرامے کے بارے میں کیا رائے ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔
اب مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.